یہی قرآن وہ ہے کہ جب یہ ابو بکر کے سینے میں آیا وہ صدیق اکبر بن گئے. یہی قرآن وہ ہے کہ جب عمر کے سینے میں آیا عمر فاروق بن گئے. یہی قرآن وہ ہے کہ جب عثمان کے سینے میں آیا ذوالنورین بن گئے. یہی وہ قرآن ہے کہ جب علی کے سینے میں آیا علی حیدر قرار بن گئے. یہاں ایک بات علماء کرام وہ بھی لکھتے ہیں کہ مولا علی کی یہ بھی کرامت تھی کہ جب آپ گھوڑے پر بیٹھتے ایک پاؤں رکھتے رکعت پر الحمد شریف سے شروع کرتے, جب دوسرا پاؤں آتا دوسری رکعت پر اللہ کا سارا قرآن ختم ہو جاتا. یہ مولا علی کی کرامت ہے. مولا علی کی کرامت کی ایک اور بات بھی ہے. ان سے کسی نے پوچھا یا امیر المومنین آپ کو کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ تو وہ فرمانے لگے مجھے 3 چیزیں سب سے زیادہ پسند ہیں. ایک یہ کہ مہمان آ جائے میں اس کو کھانا کھلاؤں. دوسرا یہ کہ میں تلوار میرے ہاتھ میں ہو اور گردنیں کفار کی کٹتی جائیں. یہاں سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ مولا علی وہ کہ جو خیبر کے فاتح ہیں, مولا علی وہ جو احد کے فاتح ہیں, مولا علی وہ جو بدر کے فاتح ہیں, بلکہ ہر میدان کے فاتح ہیں, اور وہ شخصیت جس کو مولا علی دنیا علی کے نام سے جانتی ہے. انہوں نے فرمایا کہ مہمان آ جائے اس کی مجھے مہمان نوازی کرنا زیادہ پسند ہے. دوسرا میدان جنگ میں اسلام کی وجہ سے اسلام کی طرف سے کفار پر تلوار چلانا یہ بھی پسند ہے. اور تیسری فرمائی یہ بات کہ مجھے گرمیوں کے روزے زیادہ پسند ہیں. اب جو علی والے ہیں وہ تو روزے والے ہوں گے, اب جو علی والے ہیں وہ مہمان نواز ہوں گے, اب جو علی والے ہیں وہ جہاد والے ہوں گے, جو علی والے ہیں وہ تو ان کے چہرے پر سنت رسول ہوگی, جو علی والے ہیں وہ تو 5 وقت کے نمازی ہوں گے, جو علی والے ہیں وہ تو روزے دار ہوں گے. نام سے کام نہیں بنتا, کام سے کام بنتا ہے. نام لینے سے کام نہیں بنتا لیکن کام سے کام بنتا ہے. میرے دوستوں یہ جو رمضان کا مہینہ شروع ہوا نا تو اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیے. جب یہ رمضان کا مہینہ شروع ہوا اللہ نے جہنم کے دروازے بند کر دیے. جب یہ رمضان کا مہینہ شروع ہوا اللہ نے سر کا جنات کو قید کر دیا, بیڑیاں لگا کر شیطان کو بھی قید کر دیا. کیوں؟ میرے لیے, کیوں؟ آپ کے لیے, کیوں؟ اللہ کے نبی کی امت کے لیے کہ وہ آئیں. آپ نے نہیں دیکھا مساجد پہلے بھی تھی لیکن نمازیوں کا رش زیادہ. وجہ کیا؟ رمضان کی برکت. قرآن پہلے بھی موجود ہے, ہر زبان پر قرآن ہے, ہر زبان پر کلمہ طیبہ ہے. کلمہ طیبہ سے یاد آئی کہ اس رمضان میں ہمیں 4 کام سب سے زیادہ کرنے چاہیے تھے, شاید ہم نے نہ کیے ہوں. ایک یہ کہ لا الہ الا اللہ کا ورد زیادہ سے زیادہ کیا جائے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کا ورد زیادہ کیا جائے. دوسرا جو ہم نے ورد کرنا تھا وہ استغفار کرنا تھا, اللہ سے معافی مانگنی تھی, اپنے گناہوں سے اللہ سے توبہ کرنی تھی. اور تیسری بات یہ تھی کہ اللہ سے جنت کو مانگنا تھا. چوتھی بات یہ تھی اللہ سے جہنم سے پناہ, اللہ سے ہم نے جہنم کی پناہ مانگنی تھی کہ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا, اللہ ہمیں اس آگ سے بچا. تو میرے دوستوں یہ رمضان اللہ نے اس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا, تقسیم کیا. اس کا جو پہلا حصہ وہ تھا رحمت کا, وہ گزر گیا. پھر دوسرا حصہ وہ مغفرت کا, وہ بھی گزر گیا. اب یہ جو تیسرا حصہ چل رہا ہے یہ ہے جہنم سے خلاصی کا. ہاں جس کو اگر کوئی اتنا نیک ہوتا ہے پہلی رمضان سے اللہ کی رحمت اس پر سایہ فگن کرتی ہے, اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. اور اس کے بعد اگر کوئی زیادہ گناہ گار ہو پھر دوسرے عشرے میں اس کی بخشش کی جاتی ہے, مغفرت کی جاتی ہے. کوئی اس سے بھی زیادہ گناہ گار ہو تو تیسرے عشرے میں اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا جاتا ہے. اب سمجھ آئی نا اللہ نے 3 حصوں میں کیوں تقسیم کیا ہے؟ اس کی وجہ سے کیا ہے. دوسرا اور اس میں ایک آخری عشرے میں تاک راتیں جو ہیں وہ ہیں لیلۃ القدر کی رات, خیر من الف شہر, 1000 مہینے سے بھی بہتر وہ رات آج کی بھی ہو سکتی ہے. شاید 21 کی ہو گزر گئی, 23 کی ہو گزر گئی, 25 اور 27 کی گزر گئی. اللہ کو علم, غیب کا علم کس کو ہے؟ اللہ. ماں کے پیٹ میں کیا ہے
اس کا علم کس کو ہے؟ اللہ۔ قیامت کب آئے گی؟ اس کا علم کس کو ہے؟ اللہ۔ کل ہم نے کہاں جانا ہے؟ اس کا علم کس کو ہے؟ اللہ۔ اور یہ بارش کب آئے گی؟ اس کا علم کس کو ہے؟ اللہ۔ اور ہمیں موت کس جگہ پر آنی ہے، کس حالت میں آنی ہے، اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ دوسرا آخری واقعہ سنا کر اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں۔ لیلۃ القدر پر بات کر لوں کہ یہ ہے 1000 مہینے سے بہتر، آج کی رات بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہ دیکھیں اس میں قرآن مجید کا نزول بھی ہوا لیلۃ القدر کی رات میں، اور جو ہمارا ملک پاکستان، یہ بھی 14 اگست 1947 27 کی رات کو یہ بھی آزاد ہوا۔ اللہ نے دنیا میں 2 ریاستیں ایسی بنائی ہیں، ایک مدینہ وہ بھی کلمے کے نام پر، ایک ریاست پاکستان یہ بھی کلمے کے نام پر۔ اللہ نے کیسا دیا ہمیں پرچم، ان کے پرچم کا رنگ بھی سبز اور ہمارے پرچم کا رنگ بھی سبز اور سفید۔ وہ بھی کلمے کے نام پر بنائی گئی اور یہ بھی کلمے کے نام پر بنائی گئی۔ یہ اعزاز کی بات ہے کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یہ کلمہ طیبہ کے نام پر بنا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر لیلۃ القدر میں ہم عبادت کر لیں تو ہمیں 83 سال عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ آج تک کوئی 83 سال تک پہنچتا ہی نہیں ہے۔ اگر کسی کی زندگی میں 8-10 رمضان آ جائیں پھر ان کو ضرب دیں آپ کتنے سال بنتے ہیں؟ ہزاروں سال بن جائیں گے۔ لیکن یہ 83 سال وہ ہے کہ بندہ لگاتار اللہ کی عبادت کرتا رہے پھر ثواب ملتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو لیلۃ القدر کی رات مل جائے تو پھر آپ کو 83 سال لگاتار عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ آخری واقعہ سنا رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ روتے ہوئے اللہ کے نبی کی کچہری میں تشریف لے آئے۔ مسجد نبوی میں اللہ کے نبی بیٹھے تھے، صحابہ بھی بیٹھے تھے، روتے ہوئے آئے۔ پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ بتایا میری جو ماں ہے وہ ابھی تک اس نے کلمہ نہیں پڑھا، جب میں آپ کے پاس آتا ہوں برا بھلا کہتی ہے، نماز پڑھتا ہوں برا بھلا کہتی ہے، قرآن پڑھتا ہوں برا بھلا کہتی ہے۔ پوچھا اب کیا کرنا چاہیے؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ میری والدہ کی ہدایت کے لیے دعا کر دیں، وہ مسلمان ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے، ادھر سے حضرت ابو ہریرہ نے دوڑنا شروع کر دیا۔ کسی نے پوچھا ابو ہریرہ کیوں دوڑ رہے ہو؟ کہا اس لیے دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ پہلے اللہ کے نبی کی دعا پہنچتی ہے یا میں پہنچتا ہوں۔ باقا جا رہے ہیں، دروازے پر کھٹکھڑایا تو والدہ نے دروازہ کھولا۔ انہوں نے تازہ غسل کیا ہوا تھا، کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ کہا بیٹا مجھے اپنے نبی کے پاس تو لے چل۔ حضرت ابو ہریرہ نے جب دیکھا کہ یہ تو حالات بھی بدلے ہوئے ہیں، جو پہلے برا بھلا کہتی تھی آزادی کے ساتھ آنے نہیں دیتی، لیکن آج کہہ رہی ہے کہ مجھے نبی کے پاس لے چل، خوش ہو گئے، مسکرانے لگے، ہنسنے لگے۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں والدہ پیچھے آ رہی ہیں، حضرت ابو ہریرہ بھی ساتھ ہیں، مسکراتے ہوئے مسجد نبوی میں پہنچے۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی نے پوچھا ابو ہریرہ پہلے آئے تھے رو رہے تھے، اب آئے ہو مسکرا رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ پہلے رو کر اس لیے آیا ہوں کہ والدہ آنے نہیں دیتی تھی، اب مسکرا اس لیے رہوں کہ آج میری والدہ بھی میرے ساتھ آ گئی ہے۔ اللہ جس وقت ہدایت کے دروازے کھول دے، جس وقت اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے۔ آخری بات 1 منٹ کی کر رہا ہوں کہ یہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعائیں رد نہیں ہوتی۔ ایک ہے جمعے کی رات، اس رات آپ کوئی دعا مانگیں گے اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ دوسری ہے رجب کی 1 تاریخ کی رات، اس میں جو آپ دعا کریں گے اللہ رد نہیں کرے گا۔ تیسری ہے نصف شعبان 15 شعبان کی رات، اس میں جو دعا کریں گے وہ بھی رد نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر عید الفطر کی رات جس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، اس رات کو بھی دعا کریں۔ اور یہ دیکھیں چاند رات جو ہوگی اس رات ہمیں اللہ کے گھر میں آنا چاہیے، بیٹھ کر آئیں، نوافل پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، اور اس کے بعد عشاء کی نماز بھی ضرور پڑھیں۔ اکثر لوگ نہیں پڑھتے۔ دیکھیں کہ ایک بندہ پورا مہینہ مزدوری کرتا رہے، پھر جب آخری وقت آئے اجرت لینے کا پھر بھاگ جائے، کیا اس کو اجرت ملے گی؟ نہیں ملے گی، نہیں ملے گی، کیونکہ وہ موجود نہیں تھا۔
اس لیے وہ جو رات ہے وہ ہے اجرت کی رات، لیلۃ الجائزہ وہ ہے اجرت کی رات۔ اس دن مسجد میں آ کر اللہ سے اپنے پورے مہینے کی اجرت مانگنی ہے انشاءاللہ۔ اور 5ویں رات وہ ہے کہ جو ہے عید الاضحیٰ کی رات، وہ بھی قبولیت کی رات ہوتی ہے۔